بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صدق الله مولانا العظيم. اب زیادہ اس بات سے پنجاب سے آئے ہوئے دوستوں، پہلی گزارش یہ کرنی تھی، مولانا صاحب نے اپنی محبت میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ فقیر کی پہچان کی اصل یہ ہے، اگر میں اس در کے اندر کا فرد نہ ہوتا تو کتا بھی نہ پہچانتا۔ اس در کی نسبت کی وجہ سے اگر آپ اور دوست رشتہ دار یہاں آس پاس کے رہنے والے اگر فقیر کو جانتے ہیں تو اس در کی وجہ سے۔ شاہی نے فرمایا عالم بعمل۔ میں سوچتا ہوں اللہ کرے قیامت کے دن مجھے میرے پیر کے دامن کا ایک کونا میسر ہو کہ میں اللہ سے کہوں میرے ہاتھ خالی ہیں، بس یہی ایک ہے بس۔ فقیر دربار پہ رہتے ہوئے میرے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، میری زندگی، میرا خرچ کرنا، میرا سونا، میرا گھومنا کھانا پھرنا سب اس دن مر گیا جس دن میرے حضرت دنیا سے رخصت ہوئے۔ میری ذات کا تعلق اس دن ختم ہو گیا۔ اب جو میرے رب نے دن مقرر رکھے میرے جب تک ہوں، یہ میرے اور آپ کے شیخ کا آستانہ ہے، خاک روح بن کے یہاں رہوں گا انشاءاللہ۔ ان کے اہل کی تربیت، ان کی خدمت، یہ میرا ذمہ ہے۔ آپ جب آؤ آپ کو پانی پلاؤں، آپ کے لیے کھانے کی تیاری کروں۔ اگلی بار جو محفل ہوئی تھی اس میں میں نے یہ جبہ نہیں پہنا تھا۔ یہ جبہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ پیر بننے کے لیے نہیں پہنتے۔ کوئی ہمیں کہے کہ بھئی یہ شیخ ہے، یہ پیر ہیں، وہ مرید ہیں، یہ مرشد ہیں، ہمارا ایسے کوئی نیتا نہیں۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو فقیر دوڑتا ہوا مزار سے اٹھ کے باہر آیا، مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب فرما رہے ہیں ایسے نہ جو جبہ پہنو، یہ رسول اللہ کی عطا ہے، اس سے منہ نہ موڑو۔ یہ جو دو گھنٹے، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے گفتگو ہوتی ہے، یہ اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ نہ علم ہے، نہ عقل ہے، یہ امتحان بھری رات تھی ہماری زندگی میں۔ پہلے دنیا کی پہچان جس نے دلائی، پھر جس نے رب رب کرنا سکھایا، صرف سکھایا نہیں، حافظ عظیم صاحب ہوتے تھے ساتھ میں کہ آج میرے حضرت کا عرس ہے، تو صاحب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خیرات کرو۔ اور یہ چیز کیا تھی، محاسن کیا ہیں ان کے، جو اولیاء اللہ کے وہ احوال جو رب اور رسول کے ساتھ تعلق سے جڑے ہوں ان کو بیان کرو۔ حکایت الصالحین جند اللہ خود بخود۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔
بزرگان دین نے فرمایا کہ جب دو لشکر سامنے آئے، ایک لشکر وہ ہو جس کے ہاتھ کمزور ہوں، ان میں نہ تلوار ہو، نہ نیزہ ہو، نہ برچھی ہو، نہ بندوق ہو، نہ بھالا ہو، کوئی چیز نہ ہو، ایک لشکر اس کے سامنے آئے جس میں بہت قوت اور طاقت ہو، تو غالب کون آئے گا؟ عقل کہتی ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر یہ جو تمنا، طلب اور دنیا کی محبت، دنیا کی ضروریات، غرض اور مقاصد دنیا، یہ سب جو بڑے ہوئے ہیں، یہ سب وہ لشکر ہیں جو تجھے رب سے دور کرنے والے ہیں، یہ باطل لشکر ہیں۔ جب تم اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہو، یہ اللہ کا لشکر ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ انہیں کیوں کہتے ہو تم؟ وہ ہم نہیں کہتے۔ میرے خیال ہے آپ سارے فقیر باہر سے آتے ہو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جب حضرت زندہ تھے تو ان کی توقیر تقریر کرنے کے لیے پرچے بانٹے جاتے تھے، روڈوں پہ پھینکے جاتے تھے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کسی نے کچھ نہ سوچا کر کیا رہے ہیں، خود کا بیڑا غرق۔ حضرت شیر خدا نے فرمایا اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو تم سے کسی پہ ظلم کروائے، سمجھ لو کہ اب اس نے تجھ سے منہ موڑ لیا کہ اپنے بندے کے لیے تجھ سے ظلم کروا۔ روڈ پہ جاؤ پرچے پڑے، مدرسے کے سامنے پرچے پڑے، فلاں جگہ پرچے پڑے، کیا ہے؟ لوگ پڑھیں گے، بدزن ہوں گے، نہیں آئیں گے۔ ان گاؤں والوں میں سے صرف 2 بندے ہیں جو حضرت کی صحبت میں تھے، اور آپ کا فیض اور تعلق سرحد تک پہنچا۔ ایک حصہ ہے جس کے حصہ جہاں لکھا جائے۔ کیا ملا آپ کو؟ 70-80 ہزار روپے آپ کی ایک بس کا خرچہ ہے، 3-4 لاکھ روپے آپ لنگر کی خدمت کر رہے ہو، 3-4 لاکھ روپے آپ کرایہ خرچ کر رہے ہو، کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے نادانو تمہیں وہ پہچان نہیں، یہ مختصر دل ہوتے ہیں جن میں یہ محبت پیدا کرتا ہوں، جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ چرچا ہوتا ہے جو میرے نام کی پہچان بنتا ہے۔ مخلوق مجھے غرض کے تعلق سے پہچانتی ہے، یہ وہ ہیں اتھی آدھی رات جو اجزساں ہو رہی۔ آدھی رات جب وہ ساری مخلوق سوئی ہو، یہ اڑ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ڈرائیور ہوتا تھا حضرت کا، رات کو 1 بجے 12 بجے مشکل سے گھر پہنچے، 12:30 بجے، اتنی دھند، سردیوں کا موسم، بمشکل مجھ سے 30 کی سپیڈ سے گاڑی چلائی جاتی۔ گھر پہنچوں، پہلے لائٹ اٹھائیں گے، جتنی مویشیاں گھر میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں ان کے پاس جانا ہے۔ دیکھا ان کی کھولی خالی پڑی ہے، فرمایا رب تو مجھ سے پوچھے گا، گھر کا بڑا میں ہوں، اور انہیں اتنی طلب اور ضرورت تو تھی نا، اگر ہوتا تو اور کھاتی، چلو انہیں اور چارہ ڈالو۔ میں نے کہا حضرت رات کا 1 ہو رہا ہے، 3 گھنٹے بعد پھر صبح ہوگی، پھر انہوں نے گھاس کھانی، اس وقت کیا ضرورت ہے، سردی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر ان کی طلب ہوئی تو گھر کا بڑا میں ہوں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا۔ جب اگلا دن ہوا، ادھر آئے تو امام غزالی معرفت گنجینا نکالی، فرمایا یہ دیکھ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے گھر میں جانور ہو وہ اس پہ ظلم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اسے نیچے لٹاؤ، جانور کو حکم ہوگا اسے روندو اپنے پاؤں سے۔ فرمایا مجھے اس جائز سے بچاؤ۔ حافظ عظیم صاحب تھا، فقیر میر محمد تھا، ہم وضو کروا رہے تھے۔ یہ جب اس تعلق سے جڑے ہو تو پوست نہ رہو، مغز بنو، پوست سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خالی چھلکا ہو، اس کے اندر اگر مغز نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہو، دماغ تو اس کا سر تو اتنا بڑا ہے لیکن اس میں دماغ اتنا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ تانا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ دماغ سے عقل سے خالی ہے۔ جب فقیر بنے، جب تعلق جوڑ لیا تو اس کی اصل کو پہنچو۔
اس کی اصل کیا ہے؟ جب تم سے خطا نہ ہونا شرط نہیں ہے، خطا ہو اور اس کے اوپر تم میں ندامت بھی ہو، پھر تم میں انکساری و عاجزی بھی ہو، پھر تمہیں رجوع کی توفیق بھی ہو، اصل اس کی ہے، اس اصل پہ پہنچو۔ فرائض و سنن، حافظ عظیم صاحب ساتھ تھا، آپریشن ہوا، ہم ادھر پہنچے کراچی ہاسپٹل میں، ابھی غنودگی کا حال ہے، آنکھیں پوری نہیں کھل رہی کیونکہ دوا کا اثر تھا۔ مجھ سے پوچھا میں کتنے دن سے اسپتال میں ہوں؟ میں نے کہا تیسرا دن ہے آج کا۔ میں 3 دن کی نمازیں میری ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، کوئی جلدی پانی لیا وضو کرواؤ، اب اس حال میں کون وضو کرتا ہے؟ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، پانی ابھی ہم نہیں لائے ہیں، اس طرح ہاتھوں کو گھما رہے ہیں جیسے پانی آیا ہوا ہے اور ہاتھ دھلائی ہو رہا ہے۔ چلے جی، اس حال میں ہم نے وضو کروایا، عظیم صاحب تھا، حافظ عظیم کا دے، ابھی آنکھیں پوری کھلی نہیں ہیں، بند ہیں، اور ان بند آنکھوں کے ساتھ میں نے غلطی کیا کر لی، پہلے دھونا تھا دایاں پاؤں، میں نے پہلے دھویا بایاں پاؤں، تو یوں آنکھیں بند ہی رہی۔ فرمایا اس طرح تجھے ماروں کہ تیرا سر پھٹ جائے۔ او یہ طریقہ نہیں ہے، بدبخت پہلے دایاں شروع کر، دایاں پاؤں دھو لے، اس کے بعد بائیں پہ جا۔ اکثر گھر بیٹھے رہتے، ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، سردی ہے، ہوا چل رہی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے جلدی جلدی وضو ہو، منہ بند جسم پہنچ لے، پانی خشک ہو جائے۔ ابھی وضو کے لیے پانی لیا، ہاتھ دھوئے، اور پھر جلدی سے کہا عظیم تجھے کسی دن بہت ماروں گا۔ وہ مسواک کدھر ہے؟ میرا مسواک کدھر ہے؟ مسواک کے بغیر میں نماز پڑھوں گا؟ مسواک کے بغیر میں کبھی میں نے آپ کو کھڑے ہو کر شلوار پہنتے نہیں دیکھا، میری زندگی گزر گئی۔ اکثر میں نے آزمانے کے لیے کوشش کی، کسی بحث میں کسی بات میں الجھا دوں، پر میں نہیں، میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے، بیٹھ جاؤ دائیں سے شروع۔ حال کیا تھا؟ کافی سارے گاؤں والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے بتایا فلاں جگہ بیٹھ کے، فلاں دکان پہ، فلاں اتاق پہ بیٹھ کے آپ کے لیے لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، جہنم میں جائے میرا کیا۔ اگلے دن، دوسرے 2 دن بعد وہ بندہ کسی دنیاوی کام سے آیا، اس نے کہا ہمیں اس معاملے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں حاضر ہوں۔ میں گھر جاتا، میں عرض کرتا یہ تو وہ ہے جو بدبخت ہے، کل آپ کے لیے برا بھلا کہہ رہا تھا، آج آپ اس کی مدد۔ فرمائے وہ اس کا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ ہم سے اس کے لیے نہیں پوچھے گا، ہمارے لیے پوچھے گا، وہ ہمارے در پہ سوالی بن کے آئے۔ رب نے تمہیں پہچان دی ہے تیرے در کو، تو اس کا حق ادا کر، باقی وہ جانے اس کا خدا جانے۔ آواز تو کافی جا رہی ہوگی، پڑوس والے ہیں، گاؤں والے ہیں، سب جانتے ہیں، برادری والے ہیں۔ ہمارے علاقے کا ایک بہت ہی کچے کے علاقے کا ایک بہت ہی جابر قسم کا شخص ہے، وہ آج آیا تھا، بڑا اس کا نام ہے اپنے دریا کے کچے کے علاقے۔ آج ملا مجاہد صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا جس نے ماں نے پیدا کیا ہو اور وہ ہر ایک چیز میں مکمل ہو۔ ہدی للمتقین کیا ہے؟ وہ ہادی ہے، وہ خود ہدایت عطا فرماتا ہے کہ جینا اس طرح ہے، سونا اس طرح ہے، اٹھنا اس طرح ہے، اور پسند میری ہے، تو اختیار کر، میں تجھے اس کا درجہ دیتا ہوں۔ پرہیزگار اور ڈرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا کا، پیسے کا، بھوک کا، عزت کا، تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ننگے بدن تم پیدا ہوئے ہو ماں کے پیٹ سے، اندھی آنکھیں لیے ہوئے، بہرے کان، گونگی زبان، تمہارے پاس تھا کیا؟ ہمارے پاس کیا تھا؟ پہچان، نام، عنایت، عطا، دروازے جو کھلے سب کو اس نے اپنے کرم سے عطا کیا، ہمارا کیا؟
ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہے کہیں تیرے در سے دھتکارا نہ جاؤں، تو میرا رب ہے۔ یہاں پہ تو نے ظالم کے لیے حصہ مقرر فرمایا ہے، زانی ہے وہ جو بدھ کے آگے سجدہ ریز ہے، اس کا تو نے حصہ مقرر فرمایا۔ بڑے سے بڑا امیر دیکھو، اس کے گھر کے ٹھاٹ باٹ ایسے نہیں ہوں گے جو بدھ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بدھ کے سامنے جو جھک کے سجدہ کرتا ہے، اس کے گھر تو جاؤ، دیکھو کیا نعمتیں ہیں، کہاں رکھا اس نے۔ یہ رزق کی تنگی، یہ معاملات کی سختی، یہ مرد کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس چیز کا اگر تیرے در سے دھتکارے گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر رب کا در نہ ملا تو پھر کون ہے رب کے جیسا کہ جو ہمیں پناہ دے؟ جب یہ ڈر غالب ہو جائے تو آمن اتق اللہ، ڈرو مجھے اللہ سے، فکونوا مع الصادقین، میں تمہیں کہتا ہوں، میں رب ہوں تیرا، میں تمہیں کہتا ہوں ایسوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کا مرتبہ۔ فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا، جس نے میری ذات کی شناخت کر لی، میں رب کہتا ہوں وہ سچا ہے، تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے ساتھ رہو۔ یہ اس کا ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کیا چیز؟ آپ فقیر، آپ کے ذمہ کیا چیز؟ میرے حضرت نے کس حال میں آپ تک پہنچ کر یہ تبلیغ کا کام توجہات فرمائے، عنایتیں کی، کتنے آپ کے دوست تھے، ہر روز کوئی نیا احوال بتا دیتا، آج رسول اللہ، آج صحابہ کرام، آج اولیاء کرام کے یہاں سے یہ حکم ہوا، یہ عنایت ہوئی۔ مولی احمد صاحب نہیں آیا تھا، دیوبندی بیچارہ مرید ہو گیا، اب اس کی محبت تھی، سرکار کے کمرے میں سوتا۔ حضرت فرماتے فقیر رات کو کوئی دوسری مخلوق بھی آتی ہے تہجد کے ٹائم پہ، کوئی بیعت ہونے، کوئی ذکر لینے آتا ہے، تو مہربانی کریں دروازے کے سامنے نہ سویا کرو۔ اس رات میں اس طرف سویا، محمود دروازے کے سامنے سو گیا، حضرت اس طرف سو رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو محمود کی چیخیں نکل گئی، محمود کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا ہوا؟ کہتے پتہ نہیں کون ہے میرے اوپر سے چڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت صاحب مسکرائے، فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دروازے کے سامنے نہ سویا کرو، اور کوئی اور بھی ہے تمہاری طرح اپنے رب سے محبت کرنے والا، وہ آتا ہے اپنے رب کا نام اور اس کی پہچان لینے کے لیے۔ کئی ساری مخلوق ہے جو آتی ہے، دروازے پہ نہ سویا کرو۔ میرے پیر کا یہ مقام ہے۔ یہ بات ہو گئی ہونے کے ساتھ تھا والی، اب جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ صاحبان مبارکین نے، حضرت مولانا امین جان صاحب مبارک صاحب کے فرزند ہیں، مولانا مفتی بشیر احمد صاحب مبارک صاحب کے پوتے تھے، دونوں نے بہت بہترین انداز سے یہ بیان فرمایا۔ اب سب تھکے ہوئے ہو، 3 دن سے مسلسل کام کر رہے ہو، واعظ و نصیحت فقیر کا کیا ہے؟ ایک دید تھی میرے پیر کی، واعظ و نصیحت ہوتا کس لیے؟ بندے کو اس راہ کی پہچان ہو جس سے اسے رب ملے۔ صبح میں نے شعر عرض کیا تھا، مرشد میرا خانہ کعبہ، آنکھیں بند کرو، وہ چہرہ پیر کا آنکھوں میں ہے، آنکھیں بند کرو، طواف کرتے رہو محبت کا۔ جب حضرت نے یہ حکم فرمایا، یہ جب ارشاد تھا، تو شرط کیا چھوڑی اپنے لیے؟ کل میں نے دوستوں کو وصیت دی ہے، جو آپ نے وصیت لکھی تھی، جو میرے لیے الفاظ تھے، جو فقراء کے لیے تھے، جو خلفاء کے لیے، کچھ فقیروں کے پاس ہے، ان سے دیکھ لو، پڑھ لو، سارے دیکھ لو۔ پہلی شرط کیا تھی کہ شریعت مطہرہ کی تابع داری۔ پہلی شرط یہ ہے، مجھے پہچان میرے دین سے ملی ہے، مجھے عزت میرے دین سے ملی ہے، مجھے محبت اور دنیا کا رتبہ اور پہچان اور مقام میرے مصطفیٰ کے در کی غلامی سے ملا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرید بھی رہو اور کمال بھی حاصل ہو تو پہلی شرط ہے شریعت کی غلامی۔ اب طریقت سے محبت کرو، جھاڑو ہاتھ میں نہیں، پھونک کتنی بھی دیتے رہو، تمہارے صحن گھر کا کبھی صاف نہیں ہوگا۔
پھونکے مارتے رہو، کتنا تمہارے منہ میں پریشر ہے، جھاڑو ہاتھ میں لینا ہوگا۔ وہ ایمان کے صحن کو صاف طریقت کے جھاڑو سے کیا جاتا ہے۔ صحن ایمان کی صفائی طریقت کے جھاڑو سے ہوتی ہے، اور طریقت کا جھاڑو جس ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے وہ ہاتھ مرشد کامل کی نسبت ہوتی ہے، وہ ملا ہے، اسے محبت کرو۔ آپ نے سوچا، میں نے سوچا، پہلے دنوں میں نے یہ سوچا، وصیت ہے حضرت کی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، مبارک صاحب، خواجہ غجدوانی رحمت اللہ علیہ، بزرگان دین کے احوال کافی صاحبزادہ صاحب نے بتایا، جنہوں نے مزار سے فیض لیا یا مزار کو والے کو فیض دیا۔ اور میرے مرشد نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، فرمایا جو طلبگار محبت خداوند عز و جل ہو اسے کہو میری مزار کے مغرب سائڈ بیٹھ جائے، انشاءاللہ اسے وہ چیز مل جائے گی۔ دوسری چیز حضرت نے فرمایا جس کے اسباق رہتے ہیں، مطلق خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ وہ سارے اس کی مدد کریں اس کے اسباق طے کروانے میں، اور اس سے کہو میری مزار پہ آ کے بیٹھے، اس کا سلوک طے ہو جائے گا۔ یہ باہر کی بات نہیں ہے، پہلے ہم اور آپ جب گھر سے نکلیں تب ہم دیکھیں، جب وہ آئیں تب ہمیں دیکھیں۔ اب معاملہ دوسرا ہو گیا، اب ایسا پردہ آ گیا کہ جس کے پیچھے کوئی پردہ نہیں۔ زندگی اور موت کے بین، ان دونوں کے مابین، اولیاء اللہ کی حیات کے مابین یہ جو پردہ ہوتا ہے مزار کا، یہ ایسا پردہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ آپ کو زندہ کرنا ہے، جو زندگی ملی وہ اللہ کی محبت، طاعت اور مصطفیٰ کریم کی غلامی کے لیے، یہ مرشد کامل کے توسل تعلق سے حاصل ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو نکھارنا ہے۔ ایک برتن آپ کے ہاتھ میں ہے، پانی ڈالتے رہو ڈالتے رہو، کچھ دنوں کے بعد دیکھو اس کے اوپر سبزہ نکھر آتا ہے۔ مٹی کا برتن ہو، اس کے اوپر سبزہ نکھر آتا ہے، اگر آپ اسے رگڑو گے، برش لگاؤ گے کسی اور چیز سے، پھر وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ تعلق مرشد تو مل گیا، برتن آپ کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اب اس کے اوپر یہ سیاہی نہ چڑھنے دو۔ وہ سیاہی کیا ہوتی ہے؟ وہ سیاہی غفلت ہوتی ہے، یہ لا تعلقی ہوتی ہے، صحبت سے جدائی ہوتی ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم نے کسی غرض کے لیے تم پیدا ہوئے ہو؟ تمہاری اور ہماری پہچان، پہلی ابتدا اس کی کیا ہے؟ اس کی ابتدا محبت ہے، اور یہ جتلائی گئی محبت صرف ویسے بات نہیں ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت، اب میں نے محبت کی ہے اس چیز سے، میں نے چاہا ہے اس چیز کو۔ رب فرماتا ہے میں نے اسے چاہا کہ میری تعریف ہو، میری پہچان ہو، اس لیے میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی محبت، پھر اس کی تصدیق کیا ہے؟ یہ تو ہوا اللہ رب العزت کا فرمان۔ اب فرمایا کہ جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو جمیع ارواح کو اللہ رب العزت نے مقام قرب میں 4000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ میرے قرب سے لطف اندوز ہوتے رہو، میرے قرب سے لطف اندوز ہوتے رہو۔ جب یہ 4000 سال اس نے اپنی محبت و قرب اللہ رب العزت کا حاصل کیا اس روح نے، تو اب اسے حکم ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ 4000 سال تو میرے رب تیری ذات کے ساتھ، تیرے سوا بھی کوئی ہے؟ طریقت و شریعت، بندہ اور خدا، خود میں ڈھونڈو، اپنے آپ میں ڈھونڈو۔ کب ڈھونڈو گے؟ جھاڑو تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارا سان تمہیں خود بخود صفائی دیتا ہے۔ جھاڑو تو رکھو اپنے ہاتھ میں، اللہ اللہ اللہ، قلب پہ کہو اللہ، پھر روح پہ کرو اللہ، پھر سر پہ کرو، پھر خفی پہ، اخفا پہ، 5 لطائف عالم عمل کے ہو گئے۔
اب آ جاؤ قلب کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے، اب عالم قلب کے پانچوں لطائف پہ توجہ کرو، قلب روح سر خفی اخفا کے ساتھ پانچوں عالم قلب کے لطائف جڑے، اب ان کے ساتھ یہ جھاڑو تو پھیرو، جب جھاڑو پھیرو گے تو اس کا نور جب تمہیں نظر آئے گا، جب تک اس نور پہ نظر نہیں پڑے گی تب تک خطا کا گند اور دھندلا پر نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ خال مثال مول نہ گھٹے نال نگاہ دے سٹے، مرشد کامل ہے جاؤے جڑا دھوبی وانگے سٹے ہوئے، دھوبی بے رحمی کے ساتھ کپڑے کو مارتا ہے پتھر، کوئی ایسی سخت چیز ہو اس پہ سختی سے مارتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی محبت سے نہیں سہلانا، جب آزمانا ہو اس بات کو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میں ابھی گاڑی سے نکل کے جا رہا ہوں گھر سے، فلاں جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، گولی مجھے لگ گئی، ایک کھوتا آیا میری موٹر سائیکل سے ٹکرایا، میں مر گیا ہوں، میں پڑا ہوا ہوں، میرا جسم زخمی، یہ سوچنے بھی آپ کا نفس آپ کو نہیں دے گا، کہیں موت کی سوچ کے توبہ کی طرف نہ رغبت کر، اپنی فنا کی سوچ کے، اپنی فنا کو سوچ کے کہیں یہ توبہ کی طرف نہ کر لے توجہ، اپنی موت کو سوچنا پسند نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اپنے دل کے زنگ کو دور کرنا ہے تو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دو چیزیں مقابل آ گئی، شیشہ تو ہے، اس میں ایک عکس نظر آیا، جیسے یہاں سے سورج نکلا، سورج کا تاب جیسے ہی اس کی لائٹ شیشے پہ پڑی، پھر اس نے اپنی طرف سے ایک اور لائن کھینچی، وہاں پہ وہ شیشے کی لائن نظر آئی، اس کا عکس وہاں ہے، یہ اصل سورج نہیں ہے، اصل سورج وہ ہے، یہ عکس ہے آپ کے قلوب، آپ کے لطائف، جب ان عکس، یہ عکس جب آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلے گا، اگر اس میں صدق ہوا تو پھر سورج کے ذمہ ہے کہ وہ کیسے تم سے اپنے آپ کو منور و روشن کر سکتا ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کا ایمان کیا ہوگا؟ نہیں دیکھا لیکن خوف ہے، اسے ڈر ہے، جب مر جاؤں گا وہ مجھ سے حساب کرے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے سوال و جواب ہوں گے۔ اتنی ساری مخلوق میں آپ کتنے بیٹھے ہو؟ مختصر سے چند گنتی کے لائق افراد، اگر یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں میں اگر کسی کا عیب بیان کیا جائے وہ کتنا شرمسار ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ سوچو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو سامنے کھڑا کر کے، اور جب ہمارے بدعمالیوں کو ننگا کر کے پیش کیا جائے گا پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اولیاء اللہ اس لیے آئے، اللہ نے ان کے دلوں کو محبت سے اس لیے بھرا۔ یہ نادان جو مجھے بھول چکے ہیں نا، ان بے وقوفوں کے پاس جاؤ، انہیں سمجھاؤ، اپنے آپ کو دیکھو، اس شرمندگی سے بچو، میں وہ رب ہوں، میں کہتا ہوں انا ارسلناک، میں نے تمہیں عطا کیا ایسا نبی، وہ کیا ہے محبوب، رحمت للعالمین وہ ہے، میں رب العالمین ہوں۔ اگر رحمت للعالمین جسے پیدا میں نے کیا، جسے نعمتوں کا مالک میں نے بنایا، اگر وہ تمہارے لیے ایک دن کے برابر تکلیف و مشقت برداشت نہیں کر سکتا تو میں کیسے کہوں کہ تم جہنم میں چلو، تم میرے عذاب کو سہو۔ اور میں نے اولیاء اللہ کے قلوب کو تمہارے لیے صاف کیا، میں نے اولیاء کے قلوب کو تمہارے لیے اپنی محبت سے آباد کیا، میں نے کسی ایک کے دل میں اپنی تابعداری کی توفیق ڈال دی، اب وہ رات کو کھڑا ہے، دن کو روتا ہے، دن بھر عبادت، رات کو کھڑے روتے رہے، رات بھر اپنی آرام کو گوا دیا ایک میری رضا کے لیے، پھر میں اسے اپنا قرب اور محبت اس حد تک عطا کرتا ہوں، پھر میری غیرت ہے، پھر میرا دل کرتا ہے، پھر میں رب چاہتا ہوں تم تک پہنچے، تمہیں اپنی نظروں سے دھوئے، تمہیں اپنے سینے سے متوجہ کرے، تمہیں میری پہچان کروائے، تمہیں رب ہوں، یہ اس کی محبت۔ کوئی ایک ہوتا ہے جو مزدوری کر کے سارا دن، پورا دن اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کے مزدوری کر کے جو کمایا وہ گھر لے آیا، اس کے پیچھے 10 کھانے والے ہیں، کمانے والا وہ ایک ہے، 10 کے پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اولیاء اللہ دل مبارک وہ ایک ہی ہے جو اس نے سہنا تھا۔ مجھے حضرت فرماتے تھے
آج نہیں، میرے مرنے کے بعد ان سب کو احساس ہوگا. یہ ہمارے رشتے اور گاؤں کے لیے بات ہو رہی ہے، اور میں ان کو احساس ہوگا اس چیز کا. آج نہیں، کیونکہ آج میں موجود ہوں، میں ان کے لیے ایک ضد ہوں. جب یہ موجود ضد ان سے ہٹی تب انہیں احساس ہوگا، پھر انہیں بات سمجھ آئے گی. لیکن افسوس ہے کہ صدیوں کے بعد ہی پھر کوئی مرد پیدا ہوگا. اور آپ کو ہمیں کیا تھا؟ ہمیں ہمارا حصہ مل چکا. اس رب کی ذات کے صدقے جاؤں. مولانا صاحب نے بڑے بڑے الفاظ اور القاب ادا کیے. یہ فقیر، یہ آپ کا خادم اور غلام ہے. میری خطاؤں، میرے عصیان کو میرے گاؤں والے جانتے ہیں، میرے دوست جانتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ یار نہ ملتا تو پتہ نہیں جہنم سے بھی کوئی جدا چیز ہوتی جہاں ہم ہوتے. جب بھی غصہ ہوئے، جب بھی کوئی غیر ضروری بات ہوئی، کوئی ایسا فعل ہوا، کوئی ایسا قول ہوا، دیکھا، سوچا، پھر بٹھایا، پھر کہا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تیری مرضی ہے بھائی، تیری زندگی ہے، گزارنی تو نے ہے، وہاں تو نے جواب دینا ہے. اس کی لائیت کا حال کیا تھا؟ سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہوں، اتنی بے نیازی. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اگر شریعت کا پابند ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھنا، ورنہ نہ اس کی طرف دیکھنا، نہ اس سے ہاتھ ملانا. سارے فقیر تھے، آپ سب تھے. کئی بار تقریر میں یہ ارشاد فرمایا خطاب میں، اگر شریعت مطہرہ سے ہٹے نہ اسے ہاتھ ملانا، نہ اس کی طرف دیکھنا. یہ للہیت ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے محبت. الحب للہ والبغض للہ. اگر ہم سے دور ہوئے تو رب کی رضا کے لیے، اگر ہم سے محبت کی تو رب کی رضا کے لیے. آخری وصیت ہے. ایک بچہ پیچھے بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کسی ایک پہ متفق ہو کے سارے فقراء اس کی بیعت کر لینا، بس. میں کسی کا نام تمہیں منتخب کر کے نہیں دیتا، میں آزاد ہوں، تم اپنی طرف سے فیصلہ کرو. یہ للہیت ہے. جس کے اندر اللہ نے یوں اپنی محبت اور اسی کے نام، اسی کی ذات کے لیے یہ غیرت اور یہ کمال رکھا ہے، پھر ایسے کمال والے کی نسبت جب ہمیں اور آپ کو میسر ہوئی. کل پتہ نہیں ایک دوست تھا، وہ جو روزے کے مزار کے اوپر رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، امام، وہ فقیر بنا کے لے آیا. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کہتا کہ آپ مزار پہ رکھو، 2 فقیروں کو بھیجو، وہ جائیں حضرت سے اجازت لیں، اگر مل جاتی ہے تو بے شک آپ رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ 2 گئے، جب واپس آئے یہ فقیر لایا تھا ہمارے ساتھ ہی ادھر مسجد میں ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ادھر رکھو، اگر اجازت ملی تو مزار پہ رکھ دو، نہیں ملتی تو نہ رکھو. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو فقیر واپس آیا. اس نے کہا حضرت صاحب فرما رہے اتنا بڑا لے کر آئے، تھوڑا چھوٹا لے لیتا. کیا فرمایا؟ اتنا بڑا لے آئے، تھوڑا چھوٹا لے لیتا. نادان ہے لیکن اپنی محبت لایا ہے، ہم انکار نہیں کرتے. اس سے کہو رکھے آ کے میری مزار پہ، اس سے کہو خود لے آئے میری مزار پہ رکھے. میں نے فقیر کو سامنے بیٹھا، میں نے کہا جاؤ بھائی لے جاؤ، جا کے رکھو. تم خدا کے لیے جیو، خدا تمہیں اپنے لیے زندگی عطا کرے. وہ رب کیا ہے؟ حی لا یموت. اس نے کہا میں ہمیشہ زندہ رہنے والا رب ہوں، مجھے موت نہیں ہے. اور میرے حضرت کیا فرماتے تھے؟ یہ مسجد ہوتی تھی، کبھی اندر کبھی یہاں. ہر بار فرماتے تھے فقیرو اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ زندہ کرو. ارے قبر و قیامت میں تمہارے قلب کو سلامتی ہوگی، نہ قبر میں موت ہوگی نہ وہاں موت ہوگی. تم حیات کے ساتھ ہی منسلک رہو. زندگی کامل مرد وہ نے باہو قبر جنہاں دی جیوے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کامل کی نشانی کیا ہے؟ قبر اس کی زندہ ہو. ہماری بول چال نہیں تھی. یہاں ایک شخص آ رہا تھا، مجھے دعوت دی گئی آپ اس میں شامل ہوں. میں نے کہا میں کیسے جاؤں؟
چچا اور میں آپس میں اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ بحث چل رہی تھی ہماری، چلیں کہ نہ چلیں، جائیں کہ نہ جائیں۔ میں نے کہا میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، اگر سرکار سے اجازت ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے۔ فقیر گیا ہے، وہ کام کر رہے تھے، اس فقیر کو فرمایا شفیع سے کہو کہ جاؤ ان کے پاس، اس وڈیرے کے ساتھ بیٹھو، 5 منٹ گپ شپ لگاؤ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تعلق وہ رکھو جو واش روم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت پوری کی، باہر نکلو، واش روم میں کوئی آرام نہیں کرتا، فرمایا ان کے ساتھ محبت نہ کرو کہ یہ دنیا کے یار ہیں، یہ تمہیں بھی اپنی یاری میں غرق کر دیں گے، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی محبت میں غرق نہ کرنا خود کو، اور یوں ضائع ہونے سے بچو۔ جب یہ تعلق اپنی نسبت اور یوں محبت اپنی غلامی کو ثابت کرو گے تو رہبری اور رہنمائی تمہاری اللہ کی طرف سے ایسے ہی ان کے حکم سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ جتنے فقیر ہو، آپ کے لیے 2 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، یہ دونوں حضرت کو بہت پسند تھی۔ اس حال میں آپ نے دیکھا تبلیغ کا شوق کیا تھا، تبلیغ کے لیے محبت کتنی تھی، نصیحت کے لیے بیٹھتے صرف روتے رہتے۔ آپ نے آخری 2 سال دیکھا ان کی صحبت میں، جتنے دوست آپ آئے ہو، اگر تم نے برتن چمکانا ہے نا، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس کی صفائی کا اوزار، اور دوسرا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا لیکوڈ ہو جو اس کی چکناہٹ کو ختم کر سکے۔ اگر تمہیں اپنے نفوس کو، اپنے باطن کو اس رب ذوالجلال کی محبت اور اس کی طاعت کے ساتھ چمکانا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، صورت اپنی لے جاؤ اور سیرت اپنے مرشد کی ہر در پہ لے جاؤ۔ تبلیغ کا کام تم کرو، پھر دیکھو چمکتے کس طرح۔ تبلیغ آپ کے ذمہ ہے، تبلیغ کا کام آپ اپنے ذمہ لے لو، چمکانے والے خود آپ کو چمکا دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ مجھ میں بھی کچھ ہو، میں بھی کچھ بنوں، بننے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی پہچان نہ ہو، بننے سے مراد یہ ہے کہ مجھے میرے رب کی محبت تو ملے، وہ تو کہے یہ میرا بندہ ہے۔ اور جب اسرائیل آئے تو میرے لیے وہ کانٹوں بھرے بستر نہ بچھائے جائیں، بلکہ جب اسرائیل یا رب یہ جان میری جب میرے دہن سے نکلے، صلی اللہ کا کلمہ، یا رب یہ جان میری جب میرے بدن سے نکلے، یہ حضرت نے اپنے آخری الفاظ وصیت میں یہ شعر لکھا ہے، یا رب یہ جان میری جب میرے بدن سے نکلے، صلی اللہ کا کلمہ میرے دہن سے نکلے، یا اللہ یا محمد ہووے زباں پہ جاری، جب یہ روح میرے چرخہ کوہن سے نکلے۔ جب آخری وقت تھا، 15 منٹ یا 17 منٹ پہلے، اس طرح میری گود میں سوئے ہوئے تھے، یوں۔ پھر مجھے فرمایا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں، میں نے کہا حضرت آپ 1.25 گھنٹہ سوئے ہیں۔ فرمایا میرا وضو چلا گیا؟ میں نے کہا جی ہاں وضو چلا گیا۔ فرمایا تھوڑا پانی گرم لے لو، چلو مجھے کلی کرواؤ، میں اپنے رب کا نام تو لے لوں، پتہ نہیں اس 1.25 گھنٹے کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو نہ ہو گئی ہو۔ میں نے پانی لیا گلاس میں، وہ خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس سے کلی کی۔ وہ فرمایا ہاں یہ وہ دنیا ہے جو اپنے آپ کو بنا کے ہمیں دھوکہ دیتی ہے، کوئی مرد ہی ہوتا ہے، کوئی مرد کلندر ہی ہوتا ہے جو بازو کو پکڑ کے اس دنیا کے اس جنگل سے باہر نکالتا ہے۔ یہ الفاظ جو آخری میرے ساتھ بات ہوئی، 10 منٹ گزرے ہیں، حافظ عظیم اور یامین فقیر اوپر کھڑے ہیں، میں نیچے سو گیا ہوں فرش پہ۔ 10 منٹ یوں میری ہاتھ ہے، فقیر کہتا ہے جواب نہیں مل رہا، تھوڑا دیکھیں تو صحیح۔ جب میں نے دیکھا تو کوئی بات ہے، میں نے کہا بھائی کوئی ہچکی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، بس بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے خاموش ہوئے، آنکھیں بند کی، ہم نے سوچا آرام فرما رہے ہیں، اسی وقت پتہ چلا آپ کی روح پرواز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے یوں حال ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن کسی کامل کے آخری وقت کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، پڑھا بہت تھا، سنا بہت تھا۔ ایسی پرتعجب ملاقات، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوئے، اور منتقل کیسے ہوئے کہ نگہبان بن کے اللہ نے انہیں وہاں رکھا۔ حضرت
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ کئی اولیاء اللہ ہیں جب ان کا دنیا سے رخصتی ہوتی ہے وہ ملائکہ اعظام اعلیٰ علیین میں جو دنیاوی امور پہ مامور ہیں ان اولیاء اللہ کی ارواح کو ان ملائکہ اعظام کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے، یہ دنیا میں امور پہ مقرر خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مجھے فکر نہیں ہے میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ گھر ہوتے تھے میں شہر ہوتا تھا، اب میرا حال یہ ہے کہ میں جہاں ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میری گفتگو میں، میرے دیکھنے میں، میرے سننے میں، اگر وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ ہو تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ ہو۔ اگر مرید اپنا تعلق اپنے مرشد سے صدق کے ساتھ جوڑے تو خدا کی قسم یوں ہر وقت یا الہی آ تمنا تقیر موسیٰ گڈ ہو جے قبر میں حشر میں شافی شفا دے واسطہ۔ اللہ میری تمنا یہ ہے میرا پیر میرے ساتھ ہو، ہر وقت میرے ساتھ ہو، قبر ہو کہ حشر ہو وہ میرے ساتھ ہو۔ حضرت نے فرمایا تم اٹھائے جاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ، کھڑے کیے جاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ حشر کے دن جن سے تمہاری محبت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہدی للمتقین، وہ جنہیں رب نے مقرر کر دیا محبت ان کے ساتھ رکھو۔ اگر حاضر ہو تب بھی محبت یہ ہو، اگر غائب ہو تب بھی محبت یہ ہو۔ یہ ایک پودا ہے ایمان کا، اس پودے ایمان کی جو غذا ہے، اس کا جو پانی ہے وہ حسن عمل ہے۔ اس حسن عمل کو ہر در پہ لے جاؤ، تمہیں کوئی دھتکارے، تمہاری کوئی بات نہ سنے، تم پہ کوئی طنز کرے، تمہیں کوئی اذیت و تکلیف پہنچائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا امام علی مقام سے بڑھ کر تم اذیت برداشت کرو گے؟ نواسہ رسول ہے، ظالمہ تو رب کا نافرمان ہے، میں کیسے تیرے ہاتھ میں بیعت کروں؟ شہادت بھی ہوئی، پھر اس جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، وہ کون تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ نے جب آنکھیں اندھی کر دی تو احساس ہی نہ ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ قد کنت بصیرا، میرے رب جب میں دیکھنے والا تھا، اب جب میں قبر سے اٹھا ہوں قیامت کے دن تو میں اندھا ہوں، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تو میری آیتیں تمہیں کسی نے نہیں بتائی تھی، نسیتہا، تم نے خود بھلایا ہے اسے، تم نے اسے انکار کیا، تم نے اسے پیٹ دی۔ تو مرشد کامل رہبر اکمل و مکمل نے کیا کیا؟ ان آیات کو ہم پہ ظاہر کیا، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے چہرے سے، کبھی اپنے سینے سے۔ جو مصطفیٰ کو حکمت و کتاب عطا ہوا وہی چیز ان کے سینوں میں منتقل ہوئی، وہ ہم اور آپ تک پہنچی ہے، وہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے۔ اسے سجاؤ اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے زبانوں میں، مخلوق کے پاس جاؤ، بہت مخلوق پیاسی ہے، کون کہتا ہے فلاں ظالم ہے، وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے؟ اس سے قرض نہیں ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ دنیا کے ساتھ منسلک ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ وہ تیرے رب کے ساتھ منسلک ہو۔ وہ دنیا کے ساتھ منسلک ہے نا، اسے رہنے دو، وہ جو ہے تمہارے اوپر ذمہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں تو تمہارے رب کی محبت ہے نا، اس کی تابعداری ہے، یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ حق ہے تو پھر تمہارے اوپر تمہارے ایمان کی غیرت کے اوپر لازم ہے اسے دوسرے تک لے جاؤ کہ اس حق کو اپنے ہاتھ میں تھامو۔ نادان، دوسرے کی چیز لے رہے ہو، تمہاری وہ نہیں ہے، تیرا اصل تیرا رب ہے۔ یہ دنیا، اس کی محبت، یہ رذیلہ احوال، یہ فسق و فجور، یہ سب کچھ یہ تیرا نہیں ہے، تو اپنے رب کا ہے، رب تیرا ہے۔ الست بربکم، یہ محبت ہے اس کی، اس نے تجھ سے محبت کی ہے۔ تجھے اندھے کو ہاتھ خالی جب تو آیا، اس حال میں تجھے دنیا میں نعمتوں کا مالک بنایا، ایک گھر ہے جس کا تو مالک ہے، اولاد ہے جس کا تو بڑا ہے، زمین کا ایک حصہ ہے جو تیرے لیے مقرر ہوا۔ حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین عطیت فرمائی، آپ نے فرمایا عمر یہ تیری زمین ہے۔ صبح ارادہ ہوا وہ دیکھنے جاؤں، جب اس زمین پر پہنچے تو زمین نے طنز کیا،
حضرت امیر عمر نے فرمایا کہ تو میری ہے. زمین نے کہا تیرے جیسے پڑے ہیں جو کہتے تھے کہ تو میری ہے، وہ آج میرے ہیں. میں ان کی نہیں ہوں، وہ آج میرے ہیں. حضرت امیر عمر نے فرمایا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے نبی میں آج گیا جو آپ نے مجھے زمین عنایت فرمائی تھی. جب میں اس کے اوپر پہنچا تو میں نے اس زمین سے کہا کہ اس نے مجھے کہا اترا کے چل رہا ہے بڑا، اگر تو میری زمین ہے. اس زمین نے مجھے جواب دیا کہ تیرے جیسے بہت ہیں جو میرے ہو چکے ہیں، میں کسی کی نہیں ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا عمر وہ صحیح کہتا ہے، وہ صحیح کہتی ہے. فرمایا اگر اس کی حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی یہ ملکیت جو آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی میں اسے صدقہ کرتا ہوں، آپ کی مرضی ہے جس کو چاہے اس کو تقسیم کر. کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا امیر عمر کا پھر وہاں سے گزر ہوا. جب گزر ہوا تو اسی زمین نے کہا عمر خدا کی قسم تب تو میرا تھا اب میں تیری ہوں. جب تو مجھ پہ اپنا دعویٰ کرتا تھا تب تو میرا تھا، اور آج جب تو نے مجھے حاصل کرنے کے باوجود مجھ سے اپنا دستبرداری کر دی اور مجھے اپنے رب کے لیے بھیج دیا، تو وہ رب تو یہی فرماتا ہے کہ مجھے یقین اللہ قرضا حسنا، اللہ کو وہ قرض دو جو تیرا رب تجھے اس اتنی بڑے اجر کے ساتھ تمہیں واپس کرے گا تمہارا گمان ہی نہیں ہے. غیر ممنون اس کی تفسیر ڈھونڈو، کوئی حد مقرر کر کے بتا دے تو فقیر کو بتا دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور زمین کیا ہے؟ یہ دنیا کی زمین ہے. تو اب بتاؤ یہ جو دل کی زمین ہے، جو رب کا عرش ہے، جو رب کا گھر ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اور جس نے اپنی ملکیت تیرے حوالے کی کہ غیرت مند بن کے میری امانت کی حفاظت کرنا، اور دنیا میں آ کر تم نے اسی رب کی ملکیت کو دنیا کے لیے ضائع کر دیا. اس دل میں وہ نور ہے جو تمہیں رب کا آئینہ دکھا سکے، جو تم پہ اپنے رب کا نور ظاہر کر سکے. ولی اللہ کا تعلق دل مبارک کا تعلق صرف اس لیے ہے اس نور کی پہچان کر، اس نور کو ظاہر کر. جب یہ ظاہر ہوا تو اس میں تمہیں اپنی خطا کا، اپنی بھول کا، اپنے عصیاں کا وہ دھبا نظر آئے گا. جب تجھے دھبا نظر آئے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آسمان برستا ہے تو چاہے درخت کے پتوں پہ مٹی ہو یا زمین پہ گندگی ہو، جب آسمان برسے گا تو درخت کے پتوں کی بھی صفائی ہوگی، زمین بھی پاک ہو جائے گی. اور فرمایا تو اپنی آنکھوں کے آسمان کو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے برسا تو صحیح، پھر دیکھ تیرا رب کیسے تیرے قلب کی زمین کو صاف کرتا ہے، کیسے اس سے وہ دھبے مٹتے ہیں. وہ مرشد کی تعلق، اس کی نسبت، اس کی ذات کے ساتھ تعلق، اس سے محبت یہ اس لیے ہوتی ہے یہ دھبا نظر آئے تاکہ اس پہ توجہ ہو. کم از کم یہ ایک بار نظر تو آئے تاکہ ہم توبہ کہنے کے لائق تو بن سکے کہ میرے اللہ اب کیا ہے کہ میرے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ، میں نے وہ، میں فلاں، یہ ساری باتیں آپ نے کر دی. لیکن اس قلب پہ توجہ رکھو، جب یہ دھبا نظر آئے گا تب تمہیں لگے گا کہ ہاں میاں یہ شیشہ تو ہے لیکن میری ناک کی سیدھ میں اس میں ایک دھبا ہے، اس وجہ سے میرے چہرہ نقص کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. اس شیشے کو تبدیل کرو، دوسرا خرید کرو، کم از کم چہرہ تو یکساں اور خوبصورت نظر آئے. تو دل دوسرا تبدیل نہیں ہوگا. یہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ دنیا ہے، اور اولیاء اللہ اور مرشد کامل کی صحبت کے صدقے میں یہ اس ہاتھ سے جب اس ہاتھ کی طرف منتقل ہوگا تو یہ ہو جائے گا ید اللہ، تیرے رب کا ہاتھ ہوگا جس میں نور ہی نور ہوگا، اور تو ہوگا، تیرا قلب ہوگا، تیرے رب کا نور ہوگا، اور اس دیدار سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ مرشد کی نسبت ہے، یہ اس کا تعلق ہے. آج آپ کی طلب کچھ اور تھی، فقیر کا ارادہ کچھ اور تھا، آج میرے رب نے چاہا فقیر یوں ہی گفتگو کرے. انشاءاللہ صبح کی محفل میں ضرور اللہ کرم فرمائے گا. کافی تھکے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، یہ آپ کے اوپر ذمہ ہے. جو امانت آپ کے پاس ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنا گھر دیا اس جسم کے اندر، سارا جسم تمہاری ملکیت. اب دیکھو
اس پہ غور کرو. تبلیغ کیوں کرنی ہے آپ نے؟ دوسرے کو کیوں دعوت دینی ہے ذکر کی؟ کیوں اسے توبہ کی تلقین کی طرف رغبت دلانی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا وجود 6 فٹ 7 فٹ 6.5 فٹ 2 من 1.5 من 2.5 من وزن والا سارا تمہارا ہے. اللہ نے فرمایا اتنا سا جو دل ہے نا وہ میرا ہے، اسے ضائع نہ کرنا. اتنا سا دل ہے. کس منہ سے رب کے پاس چلو گے میرے بھائی جب وہ تمہیں کہے گا کہ پورا وجود تیرا تھا، اسے تو تم نے گندا کیا. میرا جو مقام تھا، جو میرا گھر تھا، تم نے آئے دوست دل میں ادا دیرو کہو تو گھر یار جو چھوا میرو کہو. رب نے تو تیرے گھر میں اپنی آبادی کر لی اور تجھ پہ حالت افسوس تیرے حال پہ کہ تو نے اپنے رب کے گھر کو ہی گندا کر دیا. حضرت پیر صاحب راشد سے جوڑے زنی رحمت اللہ علیہ مولانا صاحب نے بتایا، مجھے حیرت ہوئی. بے شک اولیاء اللہ کے دلوں پہ رب یوں احوال کھولتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جس کے گھر ہر کوئی آئے جائے، ہر کوئی کہے گا یہ کنجر ہے، یہ بے غیرت ہے، جو آتا ہے اس کے گھر چلا جاتا ہے. فرمایا تجھے کون کہے گا کہ تو عزت اور غیرت والا ہے؟ ارے تیرے دل کے اندر یہ رب کا گھر ہے، اس نے تجھے اس کا پہرے دار بنایا. تیری دنیا کی ہر حرص اور ہوس اور طمع اسی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے. کیسے رب کہے کہ تو بھی غیرت مند ہے؟ تو غیرت سے خالی ہو گیا. ہر ایک چیز، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت. تو پھر جو رب نے فرمایا تھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ایک طہارت تیری کدھر گئی؟ ایک طہارت تیرے ظاہر کی، ایک طہارت تیرے باطن کی ہے. نہ تجھے ظاہر کی طہارت کا احساس ہوا، نہ تجھے باطن کی طہارت کا کمال حاصل ہوا. تو دونوں ہاتھوں سے خالی رہ گیا. آئے تھے جس کام بھول گئی وہ بات، مالک لکھا مانگے گا ہم دونوں خالی ہاتھ. آدمی تو کچھ نہیں بچا، پھر کیا دو گے؟ تو فرمایا وہ رب جب دنیا والے تمہیں کہتے ہیں کہ تو بے غیرت ہے، کہ تیرے گھر ہر کوئی آتا جاتا ہے، تو تیرا رب تجھے کیسے کہے کہ تو غیرت والا ہے؟ کہ تیرے قلب میں اس رب کا گھر ہے. کبھی تو اس میں دنیا، کبھی عزت، کبھی شہرت، کبھی دولت، کبھی مستی، کبھی فخر، کبھی غرور، کبھی اولاد، کبھی دنیا، ہر دنیا کی چیز تیرے قلب کے اندر آ رہی ہے. ایک رب ہے جو تیرے قلب سے دور ہے. اور میں تجھے رب کیسے مانے کہ تو غیرت مند ہے؟ میرے حضرت فرماتے تھے بے غیرت جی جائز ناہے نماز. ارے بے غیرت اساں گالائن بولائن بند کر. میرے حضرت فرماتے تھے، انہوں نے نعت پڑھی، ایک شعر بنایا تھا، شاباش تھئی مسلمان اڑے کم کری کچا تو عزت ملیا توکھے کری نہ تو وفا. وفا کیڑی ہے؟ وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے اس کی ذات کی پہچان کر. اس نے تجھے بھیجا کیا؟ تیرے ذمہ کام کیا تھا؟ تجھے کرنا کیا تھا؟ تو کر کیا رہا ہے؟ ایک بار اس چیز پہ جب تو غور کرے گا تو پھر اس کی ذات کے صدقے جاؤں. وہ کہتا ہی یہ ہے، کون کہتا ہے کہ میری رحمت میرے نیکوکاروں کے لیے ہے؟ وہ اللہ کا نبی کہتا ہے رب کی رحمت ہے ہی گنہگار کے لیے، ہے ہی خطا کار کے لیے. وہ جو بد ہے، جو گرا ہوا ہے، جو رب کو بھولا ہوا ہے، فرمایا اللہ کی رحمت ہے ہی اس گنہگار کے لیے. بس ایک بار اپنے قلب کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کے ذمہ ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے. مولانا روم نے فرمایا ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے کرتے وہ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. شیطان نے کہا یار ہر روز رات کو بیٹھ جاتا ہے تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، رب اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے. یہ دونوں میں جدائی کیسے ڈالے؟ ایک انسان کی صورت نمودار ہوا، کہا تو جو رب رب کرتے جا رہا ہے سنا تو صحیح، کبھی تیرے رب نے تجھے جواب دیا؟ دیکھو یہ ہے یؤمنون بالغیب فاذکرونی اذکرکم. رب کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ تمہارا ایمان ہو. جب رب کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یوں وہ ظالم اچھے بھلوں کو ضائع کر دیتا ہے. جب اس نے یہ بات کی اس فقیر سے کہ سنا تو رب رب کر رہا ہے، کبھی تیرے رب نے تجھے یاد کیا، تجھے جواب دیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا، سوچنے لگا ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، میں تو ہر روز ذکر کر رہا ہوں، مجھے کبھی جواب تو نہیں ملا. یہ جیسے خاموش ہوا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کی وجہ سے اس کی رہبری کرتا ہے. اسے ہماری غرض کوئی نہیں ہے.
ندا ہوئی کہ میرے بندے نادانی نہ کر. جب پہلی بار تو نے کہا نا اللہ، تیرے اس اللہ کہنے کو میں نے قبول کیا، تب میں نے تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ذکر تیری طرف سے نہیں تھا. جب تو نے پہلی بار مجھے یاد کیا اللہ، تو میں نے دوسری بار تجھے اللہ تیرا پہلا کہنا قبول کیا، تب تجھے دوسری بار توفیق عطا فرمائی. میرے شیخ نے فرمایا ایک بار نہیں، ہزاروں بار بیٹھ جاؤ، اور ہزاروں بار نہیں، انگنت بار بیٹھو. جو کام کر رہے ہو اتقار ورز لیار، اس کام میں لگے رہو، اپنے قلب کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھو. جو میرا دل دھڑک رہا ہے یہ ذکر کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. وفا کرنا آپ کا کام ہے، اس وفا کی راہ پہ چلنا آپ کا اور ہمارا کام ہے. پھر یہ لڑی یہاں تک نہیں ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، انتہا گنبد خضرا تک ہے. اور گنبد خضرا کے ساتھ جس کی نسبت کمال ہے، جس نسبت کمال کے ساتھ گنبد خضرا کا تعلق ہے، وہ رب ذوالجلال ہے. رب اور اس کا رسول، اس سے بڑھ کر غیرت اور حیا اور رحمت کسی کے پاس نہیں. متوجہ ہونا ہمارا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام. طالب بنو، مطلوب لا مطلوب الا اللہ، مقصد لا مقصود الا اللہ. کوئی ہے تمہارے پاس لا موجود الا اللہ. میرے رب کے سوا میرے پاس کون ہے؟ میرے رب کے سوا میرا مقصود کون ہے؟ میرے رب کے سوا میرا مطلوب کون ہے؟ جب یوں بنو گے تب تم پہ یہ راز ظاہر ہوگا، لا الہ الا اللہ. ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرنی ہے، لیکن جب اپنے یقین کو لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ پہ لے جاؤ گے، رب کے سوا کوئی موجود نہیں میرے ساتھ، رب کے سوا کوئی میرا مقصد نہیں ہے. جب یہ جگہ پہنچو گے، ان تین کو حاصل کرو گے، تو چوتھا خود بخود مثل سورج تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گا. اور یہ میرے مرشد نے کرم فرما دیا. ہم میں سے جو جس لائق جتنا نزدیک محبت میں، خدمت میں، ادب میں تھا، تب بھی اسے ملا، آج بھی ملا. ایک فقیر یہاں بیٹھا ہوا ہے، حضرت صاحب کے بعد بیعت ہوا یہاں، حضرت کی وفات کے بعد یہاں آیا. ہر کسی نے اپنے پیر کی تعریف کرنی ہے. میں نے جو اپنے پیر کا سنا دیکھا میں وہ عرض کر رہا ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کو کہا آپ کا سبق کون سا ہے؟ پہلے دن تو اسے سبق دے دیا. کچھ دنوں کے بعد جب اس کو سبق تبدیل کرنے کا ارادہ ہوا، دوسرا دے دو. میں نے کہا یہ دوسرا یا تیسرا میرے خیال ہے اس طرح سبق. میں نے کہا یہ طریقے نقش بندی کا. کہتا ہے بابا صحیح قرض کرو. میں نے کہا جی. کہتا ہے پرسوں میں حضرت کے روزے پہ بیٹھا، میں بہت رو رہا تھا. میری تمنا تھی رات کو حضرت میرے خواب میں آئے، فرمایا مجھے 5 سبق دے کر گئے ہیں کہ یہ 5 سبق ہیں، ان کو پورا کرو، آگے چلو. ایک دن یہ اس پہ مہربان، اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ آ رہا ہے ساتھ ہے جو، اب اس کی محبت ایک دوسرا رخ ہے اس کا. تو وہاں جو فقیر بیٹھا ہوا تھا اس کے ذریعے پیغام بھیجا، فقیر سے کہو اس پہ توجہ دو، تھوڑی خاص توجہ دو. اس کو اسباق خود طے کروا رہے ہیں، اور اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اسے آپ محبت اور توجہ دو، اسے اپنے نزدیک رکھیں. حکم ہو رہا ہے ہم مخلص بنیں. وہ بڑے خالص، وہ بڑے خالص اخلاص والی ذات کے ساتھ منسلک ہیں. جب منسلک ہوں تا کسن گوید بعد عظیم اندی کرم تو دیگر، نہ میں دوسرا ہوں. اب جب تم میں اور اس کی ذات میں جب محبت اور تعلق یوں جڑ گیا، پھر وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے میں ہوں نا، میں ہوں تیرے لیے، میں ہوں. بظاہر تیری ذات ہے. بایزید بستامی فرمایا میرے رب جب میں نے تیری طرف دیکھا، توجہ کی، تو عرش پر تجھے بایزید نظر آیا. جب جنت دیکھی تو بایزید نظر آیا. جب جہنم دیکھی تو بایزید. جب آسمان دیکھے تو بایزید. یہ سدرۃ المنتہا کا اتنا بڑا میدان دیکھ رہا ہوں تو بایزید. میرے رب اب جو میں نظر آ رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں نظر نہ آؤں. تو تیری ذات ہو، پہچان ہو تو تیری ذات ہو. جب یہاں تک تعلق پہنچا تو پھر نصیب ہوا سبحانی معاذم. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب یہ دعا قبول کر دی تو پھر کیا فرمایا؟ سبحانی معاذم شانی، پاک ہے میری ذات، بڑی ہے میری شان. تو انسان ہے، یہ تو رب کے شان ہے. فرمایا تو کون کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں؟ من نمی گو یم بگو ید یار می گو ید بگو.
کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں، میرا رب مجھے کہتا ہے تو یوں کہہ، مخلوق سنے۔ اب جو سننے کے باوجود تیرے ساتھ تعلق رکھے گا، کمال تعلق اسے میں عطا فرماؤں گا۔ جو معترض ہوا وہ اپنے بخت پہ روئے جا کے۔ یہ بخت والے رونے والے نہ بنو، محبت اخلاص کے ساتھ اپنے اسباق پہ توجہ دو۔ جو دوست یہاں ابھی سلوک میں چل رہے ہو، جس کا سبق تبدیل ان 2 دنوں میں نہیں ہوا، آپ اپنے سبق کو تبدیل کرو۔ طریقہ نقش بندیہ میں، چشتیہ میں، قادری، سہروردی، جس سلسلے میں سبق کر رہے ہو، ہر کوئی اپنا سبق آگے بڑھائے۔ 10 دن بعد 8 دن بعد فون پہ بتایا کرو، یہ آپ کے سبق کا احوال ہے۔ جو 3 دن پہلے جو دوست یہاں رہ رہے تھے، ان کا احوال کافی عجیب تھا۔ وہ خدمت بھی کر رہے، وہ بتا بھی رہے ہیں، ایک دن سبق چینج ہو رہا ہے، دوسرے دن حالت دوسری ہوتی ہے، وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہ آپ اس پہ توجہ کرو، اسے ضائع نہ ہونے دو۔ دنیا آپ کو لان تان یہ کرتی رہے گی، کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات، کیونکہ رب کے ماننے والے زیادہ نہیں، وہ قلیل نہیں، کثیر کا لفظ نہیں ہے۔ میرے محبوب جو تیری بات مانیں گے، جو میری ذات پہ ایمان لائیں گے، مجھ سے محبت رکھیں گے، وہ قلیل ہوں گے۔ رب نے اپنے محبوب کو جو تسلی دی وہ قلت والی دی، کثرت والی نہیں دی تھی۔ دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی، یہ آپ کے سامنے آپ سے ہاتھ ملائیں گے، آپ کے پیچھے باتیں کریں گے۔ اس سے کیا غرض ہے؟ وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اسے کرنے دو۔ آپ نے اپنے خلوص کے ساتھ یہ جانا ہے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر اس نے گاڑی دی نا، اس کا بدلہ رب مجھے نعمت عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے مجھے دھکا دیا نا، میرا رب مجھے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تم اس نیت سے نکلو، پھر دیکھو تمہارے قلوب کو صفائی کس طرح ہوتی ہے، تمہارے قلوب کو تسلی کیسے میسر ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مقام تمہیں کیسے حاصل ہے؟ نکلنا آپ کا کام ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ میرے مرشد المبارک کا ذمہ آپ کے اوپر ہے۔ جو اس کے ساتھ منسلک تھا، خلوص آپ کا کام ہے۔ آپ جاؤ، آپ علم کے ساتھ لوگوں کے سامنے مقرر بنو، آپ قلم کے ساتھ تعویذ والے بنو، آپ عقل کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے بنو۔ جو آپ کر سکتے ہو کرو۔ اگر اس میں تیرا رب نہیں ہے تو دنیا اور جہان آخرت کی ذلت آپ کا مقدر ہے۔ اگر اس میں تیرا رب ہے تو دونوں جہانوں کی عزت ایک رب نے آپ کے لیے مقرر کر دی۔ اس بات پہ یقین رکھو۔ جب اس بات پہ یقین ہے تو اس کی ذات جلا کل شیء قدیر کون ہے؟ وہ ہے جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دنیا تیرے تخت کو الٹا کے یوں رکھ دے۔ اللہ نے فرمایا تم اندھے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ اوے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جل کے پوری ختم ہو گئی، راکھ سے راکھ میں بیٹھا ہوا میرا خلیل سلامت تھا، ایک بال نہیں تھا جس نے اسے زنگ پہنچایا۔ وہ نوح تھا، تابعدار تھا، نافرمانوں کی قوم میں آیا، وہ سارے نافرمان تھے، قوم نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ نوح تھا، اگر جانور تھا اس کے پیچھے چلا، نوح کے پیچھے چلا، میں نے اسے سلامتی کے ساتھ آسمانوں تک پہنچا دیا۔ جو انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، اگر انہوں نے نوح کو میری پہچان کو ٹھکرایا تو میں نے انہیں غرق و نیست و نابود کر دیا۔ اگر جانور تھے تو آسمان تک ایک نبی کے ساتھ میں نے انہیں پہنچایا، کیونکہ انہوں نے وہ چیز کی جو مجھے پسند تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے اس چیز کو لینا، اور وہ کیا ہے؟ جو مرشد نے، جو مرشد کامل نے یہ تعلق دکھایا، خود نبھایا، ہمیں دکھایا، پھر اس کو ثابت کیا ہم پہ، اب حجت غالب ہو گئی ہم پہ اس تعلق کی۔ اب اسے لے جاؤ مخلوق کے پاس، تبلیغ کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ، کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی قسمت، آپ نے اپنا حصہ ادا کر دینا، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جو دوست اس معاملے میں ہمت کر رہے ہیں، اللہ ان کا مددگار۔ اکرم صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے، سارے اس کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں کامل صحت اور شفا عطا فرمائے، دونوں بھائیوں کو رب تعالی ہمت عطا فرمائے۔ سیسا پلائی جو کہتے ہیں نا، میں نے اپنے حضرت کے غلاموں میں ان کو اس طرح دیکھا، اللہ انہیں ثابت قدم رکھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں نے جانی مالی اس میں خدمت کی ہے،
ہمارے پاس آپ کو دعاؤں کے سوا دینے کو کچھ نہیں۔ 4 دن پہلے جو دوست چونا کر رہے تھے، حضرت فرما رہے تھے یہ کام تو لنگر پہ کر رہے ہیں، دربار پہ کر رہے ہیں، ابھی انہیں احساس نہیں ہے، مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا یہ کر کیا رہے تھے، اپنے لیے کیا چیز لے رہے تھے۔ جب وہ وقت آئے گا تب انہیں پتہ چلے گا۔ کیوں کیا جاتا ہے کہ جب وقت آئے گا تب ہم بستر میں آرام کریں گے، تب ہم کھانے آٹے سے اپنا پیٹ بھریں گے، یہ نعمت ہمیں میسر ہوگی جب وقت آئے گا۔ وہ ایک وقت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ فرمایا یہ تمہارا وقت ہے، جب آنکھیں بند ہوگی نا، جب قبر میں پہنچو گے تب تمہیں پتہ چلے گا تم نے کیا کیا تھا۔ یہ آپ کا ذمہ، جو دید تمہیں ملی ہے، جو باقی بے دید پھر رہے ہیں، ان بے دیدوں کو اس دید کے ذریعے اس دید کے لائق بنا دو۔ جس نے رب کو بلا دیا وہ بے دید ہے۔ بے دید جو ہے، اپنی جو تمہاری دید نے جس نے رب کو پہچانا، اس کی محبت میں جو آنکھ روئی، جس نے اس رب سے محبت کی ہے، اس دید کے ساتھ اس بے دید کو وہ دید دکھاؤ کہ جس سے اس کی دید بھی بحال ہو۔ یہ سودا ہے، یہ تمہارا وقار ہے، یہ تمہاری فروخت، یہ تمہاری تجارت، یہ خرید و فروخت، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، اللہ سب کو خوش رکھے، کہاں رہو خوش اور آباد رہو۔ انہوں صاحب کچھ ختم تھے، انہوں صاحب ختم پڑھیں گے، آخری دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔